یہ عام بات ہے، کسی عام آدمی سے بات پوچھی جاتی ہے. سمندر اگر اوپر ہو، پانی اوپر ہو، شہر نیچے ہو تو شہر تو ڈوب جانا چاہیے، پر کبھی سیلاب نہیں آتا. اس کی وجہ ان کا واٹر مینجمنٹ سسٹم ہے. نیدرلینڈ یورپ کا شہر ہے. نیدرلینڈ کا پرانا نام ہالینڈ بھی ہے. بیلجیم کا ایک شہر ہے پولڈرز، وہ 4 میٹر نیچے ہے سطح سمندر سے. جرمنی کا ہیمبرگ ہے، ہالسٹن ہے. جو ہالسٹن ہے وہ اگر 3.5 میٹر نیچے ہے. ہمارے جو جتنے شہر نئے آباد ہو رہے ہیں، جتنی ہاؤسنگ سٹیاں آباد ہو رہی ہیں، وہاں پر کوئی ڈیزائننگ نہیں ہے. ہمارے یہاں ایک ہی ڈیزائن ہے. اللہ کو میرے خیال سے وہ جو ٹائٹینک ڈوبا تھا، اگر اس کے پیچھے لکھا ہوتا کہ خیر نہ جا خیر نہ لا، میرے خیال وہ ڈوبنا نہیں تھا. واٹر گراؤنڈ واٹر ٹینک منصوبہ شروع ہوئی انڈر گراؤنڈ. لاہور کی جو سڑکیں جب بارش ہوتی ہے، ساری سڑکیں وہ دریا کا منظر پیش کر رہی ہوتی ہیں. وہ محترمہ کام کر رہی ہے. اس کے لیے چاہیے کہ کم از کم جو یہ بڑے شہر ہیں پنجاب کے، وہاں پر یہ انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک سسٹم شروع کرے، جو بزدار نے شروع کیا تھا. اس پروجیکٹ کو مکمل کرے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں QC TV. میں ہوں کاشف جاوید. پاکستان میں سیلاب کے جو مسئلے مسائل ہیں اس کے اوپر حکومت کی کوئی پالیسی نظر نہیں آتی، لیکن دنیا میں ایسے بھی شہر اور ممالک موجود ہیں جہاں پہ جو سطح سمندر ہے پانی کی، وہ جو ہے وہ شہر جو ہے ان سے نیچے ہوتے ہیں اور سطح سمندر بلند ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہاں پہ جو ہے وہ سیلاب یا پانی نہیں آتا. تو پاکستان میں ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ ہم سب جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں صحافی اور مصنف تارچوز صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. طار صاحب، یہ کیا معاملہ ہے؟ کراچی کو آپ دیکھ لیں. نہیں، میں آپ کی بات سمجھا. دیکھیے کاشف صاحب، آپ چلو دانشور تو ہیں، نہیں جی، میں فلاسفر بھی ہیں، لیکن جو آپ کا جو بیس تھا نا، جو اصل ہے، وہ آپ سول انجینئر بھی ہیں. چلو یہ بھی لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ عام آدمی نہیں ہیں. نہیں، میں نے مور دین 1 ڈیکیڈ جو ہے وہ گلف کنٹریز میں کام کیا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں، یہ عام بات ہے، کسی عام آدمی سے بات پوچھی جاتی ہے. سمندر اگر اوپر ہو، پانی اوپر ہو، شہر نیچے ہو تو شہر تو ڈوب جانا چاہیے نا. بالکل سیدھی سی بات ہے. اس میں کوئی رائے نہیں، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی الجبرے کا سوال نہیں ہے. اگر پانی کی سطح اوپر ہے، سمندر کی، شہر نیچے ہے، تو شہر کو تو ڈوب جانا چاہیے. میں آپ کو بہت سارے ایسے شہر بتاتا ہوں کہ جہاں سمندر کا پانی، جو پانی کی سطح ہے وہ اوپر ہے اور شہر نیچے ہے، لیکن وہاں پر کبھی سیلاب نہیں آتا. اس کی وجہ ان کا واٹر مینجمنٹ سسٹم ہے. ظاہر سی بات ہے. دیکھیں میں آپ کو چند ایک شہروں کی مثال دے دیتا ہوں. نیدرلینڈ ہے، یورپ کا شہر ہے. نیدرلینڈ کا پرانا نام ہالینڈ بھی ہے. نہیں، ابھی زیادہ تر لوگ نیدرلینڈ کم بولتے ہیں، اس کو زیادہ تر جو لوگ ہیں اس کو ہالینڈ ہی بولتے ہیں. اس کا 26% جو رقبہ ہے، جو علاقہ ہے، جو شہر ہیں ایک پورے شہر ملک کے، وہ سطح سمندر سے 7 میٹر نیچے ہیں. اچھا جو سب ایسے مزے کی بات ہے، نیدرلینڈ سے یاد آیا، نیدرلینڈ کا مطلب یہ ہے کہ ایسی زمین جو سطح سمندر سے نیچے ہو. کیسا ہے اور نام دیکھو ایسا ہے، 7 میٹر نیچے ہیں. 7 میٹر، اور 59% صرف 1 میٹر اوپر ہے. ایسے ہی وہاں پر کبھی سیلاب نہیں آتا. وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے میں اور دوسرے شہر بتا لوں. ڈنمارک ہے، اس کا ایک علاقہ ہے لامی فیورٹ. یہ ان کا زرعی علاقہ ہے جہاں وہ کاشتکاری کرتے ہیں. یہ جناب 70 میٹر سطح سمندر سے نیچے ہے. اچھا 70 میٹر؟ نہیں سوری، 7 میٹر. 7 میٹر. یہ 7 میٹر سطح سمندر سے نیچے ہے یہ علاقہ. جرمنی کا ہیمبرگ ہے، ہالسٹن ہے. جو ہالسٹن ہے وہ اگر 3.5 میٹر نیچے ہے، اور جو ہیمبرگ ہے وہ 1 میٹر نیچے ہے سطح سمندر سے. اور ہے بیلجیم کا ایک شہر ہے پولڈرز. اچھا، وہ 4 میٹر نیچے ہے سطح سمندر سے. اور فرانس کا شہر ہے کیمبرج، یہ 3 میٹر نیچے ہے. لیکن پاکستان کا تو اوپر ہے، آپ کو پتہ ہے 3 میٹر ہے. اور امریکہ کا بھی ایک شہر ہے لوزیانا اسٹیٹ ہے، ان کی اسٹیٹ ہے، یہ بھی سطح سمندر سے نیچے ہے. اور ان تمام شہروں میں، تمام ممالک میں کبھی سیلاب نہیں آتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے ڈیمز ہیں، ان کے بند ہیں. انہوں نے بند ایسے امبیکمنٹ انہوں نے کی ہوتی ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ واٹر، ان کا ایک سسٹم ہے واٹر پمپنگ کا. مثلا کہ پانی کو وہ دوسری طرف بھی پھینک دیتے ہیں. پھر نہریں ہیں، جو امبیسڈر ڈیم میں انہوں نے نہری نظام بنایا ہوا ہے.
جو نہروں میں پانی آتا ہے نا وہ زہر آتا ہے, وہ پانی آگے جاتا ہے, وہ پانی کو تقسیم کر لیتا ہے نا, وہ سیلاب نہیں آنے دیتا. پھر واٹر اسکوائرس, وہ بارشوں کے پانی کو جمع ایک جگہ اکٹھے کرتے ہیں, وہ سیلاب نہیں آنے دیتے. اور جو سب سے اہم بات ہے نا جو میں نے پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں جتنے شہر بنتے ہیں, نئے شہر بنتے ہیں, وہاں ان کا ڈیزائن اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ وہاں وہ پانی ایک جگہ جمع نہیں ہوتا. یہ آپ کا سوال ہے بطور جو آپ سول انجینئر ہیں. ہمارے یہاں کوئی ڈیزائن نہیں ہوتا. ہمارے جو جتنے شہر نئے آباد ہو رہے ہیں, جتنی ہاؤسنگ سٹیاں آباد ہو رہی ہیں, وہاں پر کوئی ڈیزائننگ نہیں ہے. ہمارے یہاں ایک ہی ڈیزائن ہے, اللہ توکل, بس اللہ توکل. جی خیر نہ جا خیر نہ لا. بالکل بالکل. میرے خیال سے وہ جو ٹائٹینک ڈوبا تھا, اگر اس کے پیچھے لکھا ہوتا کہ خیر نہ جا خیر نہ لا, میرے خیال وہ ڈوبنا نہیں تھا, وہ بچ جاتا, وہ اسی وجہ سے ڈوبا تھا. آپ مجھے یہ طور سول انجینئر آپ مجھے بتائیں کہ کسی نئی جو آبادی جو آباد ہو رہی ہے, ہاؤسنگ سوسائٹی آباد ہو رہی ہے, اس کا ڈیزائننگ اس طرح سے کیا جائے کہ وہاں پانی جمع نہ ہو. سر مسئلہ یہ ہے, یہ چیز ہے, یہ مسئلہ یہ دیکھیں, جیسے اپنا آپ نے مثال دی نا امریکہ کی. امریکہ میں جو ہاؤسنگ سوسائٹیز بنتی ہیں وہ باقاعدہ گورنمنٹ سے ان کی اپروول ہوتی ہے. وہ اگلے صرف 25 یا 30 سال کے لیے نہیں دیکھتے, وہ اگلے 200 سال کے لیے دیکھتے ہیں کہ اس کی ایکسٹینشن ہوگی اور اس کا جو سیور لائن ہے وہ کہاں پہ آئے گا. اور جو فاؤل واٹر سسٹم ہے نا, فاؤل واٹر سسٹم سول انجینئرنگ میں کہتے ہیں, جو بارشی پانی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کی نکاسی الگ سے ہوتی ہے, اور جو سیوریج ہوتا ہے, جو گھروں کا استعمال شدہ پانی ہوتا ہے, اس کی نکاسی الگ سے ہوتی ہے. پاکستان میں انفارچونیٹلی یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا جو فاؤل واٹر ہے نا وہ, اور جو گھروں کا استعمال شدہ پانی ہے وہ, ان کی سیور لائن موسٹلی جو ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے. اس وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. پھر جیسے جیسے آبادی بڑھتی ہے اور وہ جو جتنے ڈایا میٹر کی انہوں نے پائپ لائن ڈالی ہوتی ہے, اس میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ اتنا پانی گزر سکے. اس وجہ سے وہ جو اوپر بارش کا پانی آئے گا, گھروں کا استعمال شدہ پانی آئے گا, وہ پائپ لائن بھر جاتی ہے, اس کی نکاسی ہوتی نہیں, وہ اوپر آ جاتا ہے. پھر بارش, ساتھ میں دریا کا پانی, سمندر کا پانی. اچھا سوری, وہ یہ آپ کے اس سسٹم سے جو آپ کہہ رہے ہیں بارش کا پانی, اس سے مجھے نا وہ ایک پروجیکٹ یاد آ گیا. جی عثمان بزدار تھے, وزیر اعلیٰ تھے تحریک انصاف کے. جی اس کو سب سے نکما وزیر اعلیٰ بالکل ایسے کہا جاتا ہے. بلکہ میں نے بھی ایک دفعہ اس پر وہ کالم لکھ دیا تھا کہ گونگا بہرا وزیر اعلیٰ. اچھا. لیکن دیکھیں نا یہ کاشف صاحب, یہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کسی آدمی میں کتنی بھی برائیاں ہوں, کتنا بھی آدمی کو نکما ہو, اس میں کوئی نہ کوئی ایک آدھی خوبی ضرور نکل آتی ہے اگر آپ تلاش کریں تو. بالکل ایسے ہیں. عثمان بزدار کے دور میں لاہور میں ایک سسٹم شروع ہوا تھا, انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک سسٹم. اچھا. لاہور میں جب بارش ہوتی ہے سب سے زیادہ پانی لکشمی چوک میں جمع ہوتا ہے, وہاں 8-10 فٹ پانی جمع ہو جاتا ہے. پچھلے سال میں مطلب 2-4 سالوں میں اگر دیکھیں سوشل میڈیا پہ فوٹوز پڑی ہوئی ہے نا, جگہ جگہ پہ وہ جو سیور لائن کے اوپر انہوں نے روڈ بچھائی ہوئی تھی, اتنے بڑے بڑے گڈھے پڑ گئے ہیں, اور وہ سیور لائن بھی ٹوٹ گئی ہے. پھر اس کی ریپیئرنگ, پھر اس کے اوپر ٹینڈر بھرتے ہیں, نہیں وہ الگ ایشو ہے. میں آپ کو ایک اور بتانے لگا ہوں. عثمان بزدار نے لاہور میں واٹر گراؤنڈ واٹر ٹینک منصوبہ شروع کیا, انڈر گراؤنڈ واٹر. وہ ایسا کیا تھا انہوں نے سب سے پہلے اس نے لکشمی چوک میں کیا تھا, کیونکہ سب سے زیادہ پانی لکشمی چوک میں جمع ہوتا ہے. میں خود دیکھتا رہا ہوں. اس میں 50 لاکھ گیلن جو پانی ہے نا وہ سٹور کر سکتا تھا. بارش کا پانی اتنا وہ سٹور کر سکتا تھا. اس کے بعد وہ پانی آپ کی ضرورت کے مطابق کام بھی آتا تھا. نہیں, اس کی آگے نکاسی کا کیا سسٹم تھا؟ کوئی سیور لائن بچھا کے آگے جو وہ بچھائی تھی کہ آپ دریا میں, یا پھر وہ ویسے سیپیج کے تھرو زمین کے اندر چلا جائے؟ وہ چلا جاتا نہیں, وہ پانی بعد میں قابل استعمال ہوتا تھا نا. اچھا, قابل استعمال ہوتا تھا. اس کے بعد اس نے وہ دوسرا وہ بنایا ادھر چڑیا گھر کے پاس. اچھا. اس کے بعد اس کی حکومت ختم ہو گئی. یہ 2 اس نے یہ ٹینک بنائے تھے. اگر ہم پورے لاہور میں جہاں پانی زیادہ جمع ہوتا ہے وہ سروے کرنے نا کہاں کہاں پانی زیادہ جمع, اگر ہم یہ جو ویسے پاکستان کے پاس ادارہ موجود ہے سروے آف پاکستان سے, وہ کرتے ہیں, لیکن آئی ڈونٹ نو وہ کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے. نہیں, یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ تو سٹی گورنمنٹ والے بھی کر سکتے ہیں. بالکل لوکل گورنمنٹ کر سکتی ہے. جہاں جہاں لاہور میں پانی زیادہ جمع ہوتا ہے وہاں پر آپ وہی سسٹم لگا دیں, انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک سسٹم ہے. لاہور میں سیلاب نہیں آئے گا. لاہور کی جو سڑکیں جب بارش ہوتی ہے ساری سڑکیں وہ دریا کا منظر پیش کر رہی ہوتی ہیں, کم سے کم یہ رک جائے گا. اور اس کے بعد جو دوسرے بڑے شہر ہیں پنجاب کے, مثلاً کہ وہ فیصل آباد ہے, راولپنڈی ہے, گوجرانوالا ہے, جہاں جب بھی بارش ہوتی ہے سارا شہر ڈوب جاتا ہے. خاص طور پہ جو سیالکوٹ آپ وہاں پر یہ سسٹم کیوں نہیں یہ شروع کرتے؟ یہ کوئی مشکل تو نہیں ہے. مشکل اس لیے ہے کہ اگر ہم یہ سسٹم شروع کر دیں گے نا
تو پھر یہ جو فوٹو سیشنز ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنی امداد کی، ہم عوام کے لیے یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، وہ رک جائے گا. نہیں، فوٹو سیشن اور بھی بہت سارے کام ہیں جہاں ہو سکتے ہیں. نہیں، جو سیلاب کے اندر کھڑے ہو کے فوٹو کھنچوانے اس کا اپنا ہی مزہ ہے. اس کا جو مزہ ہے نا، جو آپ کبھی لے کے دیکھیں، آپ یقین کریں. یار میں کیسے لے سکتا ہوں؟ میں نہ وزیر اعلیٰ بن سکتا ہوں نہ میں وزیر اعظم بن سکتا ہوں. آپ ایک کام کریں نا، آپ نے اگر ایک فلم دیکھی ہے، وہ انڈیا کی ایک فلم تھی نائک، جس میں انیل کپور وزیر اعلیٰ بن ایک دن کے سی ایم بنتے نہیں، وہ ہمیں ایک دن کے لیے، ہمیں تو 1 منٹ کے لیے اپنی کو بنائے گا. نہیں، آپ ویسے جو ہے نا خود سے بن جائے، ویسے مزہ لے کے کسی دن ہم خود ہی اپنے آپ بن جائیں. ہاں، اپنے آپ ہی دیکھیں تو صحیح اس کا نشہ کیا ہے، کیا مزہ کیا ہے. وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو موجودہ حکومت ہے وہ محترمہ کام کر رہی ہے. جی ہمارے لیے اس کے لیے چاہیے کہ کم از کم جو یہ بڑے شہر ہیں پنجاب کے، وہاں پر یہ انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک سسٹم شروع کرے جو بزدار نے شروع کیا تھا. اس پروجیکٹ کو مکمل کرے اور کم از کم تمام شہر جتنی بھی بارش ہو، کم از کم یہ شہر تو ڈوبنے سے بچیں. یہاں جو تباہی آتی ہے، یہاں جو نقصانات ہوتے ہیں، کم از کم وہ تو بچیں. یہ کوئی اتنا مہنگا پروجیکٹ نہیں ہے اور نہ کوئی یہ کوئی راکٹ سائنس ہے، نہ کوئی الجبرے کا سوال ہے. یہ بزدار صاحب شروع کر چکے ہیں، اس کو کریں. اور یہ بزدار صاحب نے جو ایکسپرٹ تھے سول انجینئرنگ کے اور جو اربن پلاننگ کے ایکسپرٹ ہیں، ان کا مشورہ لینے کے بعد زہر ہے وہ شروع کیا. زہر اس کے بغیر تو نہیں ہوا. یہ لکشمی چوک ابھی موجود ہے اور لکشمی چوک میں اس کے بعد پانی جمع نہیں ہوتا. وہاں پر اس کو ری انسٹیٹ کیوں نہیں کرتے؟ اس کو دوبارہ سے وہاں سے جو انہوں نے کام کیا تھا اس کو ری انسٹیٹ. سر میں وہی تو تجویز دے رہا ہوں کہ انہوں چاہیے کہ پورے جتنے پنجاب کے بڑے شہر ہیں وہاں پر یہ سسٹم شروع کریں. صحیح، یہ بہتری ہے. اور فوٹو سیشن ہوتے رہتے ہیں یار، کوئی بات نہیں. چلیں وہ کسی اور تقریب وغیرہ وہ کسی اور تقریب میں ہو سکتا ہے. جی ناظرین، آپ نے دیکھا جیسے کہ اربن پلاننگ جہاں پہ ہوتی ہے اور جہاں پہ جو پروفیشنل سے مشورے لیے جاتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اس معاملے کا حل نکال لیتے ہیں، خواہ وہ پاکستان ہو، خواہ وہ دنیا کا کوئی اور ملک ہو. لیکن یہ کہہ دینا کہ یہ سارا کچھ اوپر والے کی مرضی ہے، خدا تعالیٰ کی مرضی ہے، یہ بات بھی مکمل طور پہ درست نہیں ہے. بہرحال اوپر والے نے، خدا تعالیٰ نے بھی انسان کو کچھ نہ کچھ تو ذمہ داری دی ہے. سارا کچھ ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈال کے خود کو بری ذمہ قرار نہیں دے سکتے. آپ کو یہ سوچنا ہوگا اور حکومت کو اور عوام کو سوچنا ہوگا کہ آنے والے سالوں کے لیے ہماری کیا پلاننگ ہوگی اور ہم اس طرح کے جو ہے وہ آنے والے جو سانحات ہیں مزید جو سیلابوں کی وجہ سے، بارشوں کی وجہ سے آتے ہیں، ان سے بچ سکیں.